آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسم اعظم کے وظیفے کے بارے میں۔ اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کون سا اسم اعظم ہے؟ کیا واقعی اس کا وظیفہ کرنے سے انسان کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے؟ کیا یہ اسم اعظم سب کے لیے ایک ہی ہوتا ہے یا ہر شخص کے لیے الگ الگ ہوتا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اولیاء اللہ نے اس کے بارے میں کچھ بتایا ہے؟ اور سب سے اہم بات کہ اس کا وظیفہ کیسے کیا جائے تاکہ انسان کی تقدیر بدل جائے، رزق کھل جائے، دشمن زیر ہو جائیں، بیماریاں ختم ہو جائیں، روحانیت حاصل ہو جائے، دل کا سکون مل جائے، مشکلات ختم ہو جائیں اور دعائیں فوراً قبول ہونے لگیں۔ ان تمام سوالات کے جوابات آج کی اس خاص ویڈیو میں آپ کو مل جائیں گے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں کیونکہ یہ معلومات آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسم اعظم کیا ہے۔ اسم اعظم عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے نام، اور اعظم کا مطلب ہے سب سے بڑا، یعنی اسم اعظم کا مطلب ہے اللہ کا سب سے بڑا نام۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، تو ان میں سب سے بڑا نام کون سا ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ اسم اعظم کوئی ایک مخصوص لفظ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام جو ہیں وہ اسم اعظم کہلاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم نام ہے اور جس کے ذریعے دعا کی جائے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اسم اعظم مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہو سکتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے تمام نام عظیم ہیں، لیکن کچھ نام ایسے بھی ہیں جو خاص تاثیر رکھتے ہیں، جن کا ورد انسان کو اللہ کے خاص قرب تک پہنچا دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ایک اسم اعظم ہے، جب بھی اس نام سے دعا کی جاتی ہے تو قبول ہو جاتی ہے، اور جب بھی اس نام سے مانگا جاتا ہے تو عطا کیا جاتا ہے۔ اب یہ اسم اعظم کون سا ہے، اس بارے میں کئی احادیث آئی ہیں جن میں مختلف نام بیان کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا پڑھتے سنا، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے، جب بھی اسم اعظم سے دعا کی جاتی ہے تو قبول ضرور ہوتی ہے، اور جب بھی اسے مانگا جاتا ہے تو عطا کیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسم اعظم یہ ہے کہ یا حی یا قیوم، یعنی اے زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے۔ کچھ علماء نے کہا ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت الکرسی میں اسم اعظم ہے، یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس لیے کہ اس میں بھی یا حی یا قیوم کا ذکر آیا ہے۔ اسی طرح بعض احادیث میں ذکر ہے کہ سورۃ آل عمران کی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس میں بھی اسم اعظم ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اسم اعظم اللہ کے ان ناموں میں ہے جن میں اللہ کی ذات اور اس کے صفات دونوں کا ذکر آتا ہے، جیسے الحی القیوم، ذی الجلال والاکرام۔ کچھ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ خود اسم اعظم ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، یعنی سب سے پہلا نام جو ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا گیا کہ اسم اعظم کیا ہے، تو فرمایا کون سا نام اللہ کا اسم اعظم نہیں ہے، یعنی اللہ کے سارے نام عظمت والے ہیں، لیکن انسان کی حالت اور طلب پر منحصر ہے کہ کون سا نام اس کے لیے اسم اعظم بن جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسم اعظم کا وظیفہ کیسے کیا جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلے دل کی پاکیزگی ضروری ہے۔ اگر دل حسد، نفرت، بغض، تکبر اور دنیا کی محبت سے بھرا ہوا ہو تو اسم اعظم کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ اسی طرح لوہے پر زنگ آ جائے تو مقناطیس اسے اپنی طرف نہیں کھینچتا، اسی طرح دل پر گناہوں کی زنگ ہو تو ذکر اثر نہیں کرتے۔ اسی لیے سب سے پہلے وظیفہ یہ ہے کہ آپ سچی توبہ کریں، 5 وقت کی نماز قائم کریں، زبان پر جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی، بہتان سے پاک کر لیں اپنے آپ کو، دل کو لوگوں کی نفرت اور دنیا کی محبت سے پاک کریں۔ جب دل پاک اور صاف ہو جائے تو پھر اسم اعظم کا وظیفہ اثر دکھاتا ہے۔ اب میں آپ کو چند مجرب اسم اعظم بتا رہا ہوں جو اولیاء اللہ نے بتائے ہیں، ان میں سے جو دل کو لگے اس کا ورد شروع کر دیجئے گا۔ یا حی یا قیوم، یہ 2 نام قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اس کا مطلب ہے اے زندہ اور قائم رہنے والے۔ اگر کوئی بندہ اس کو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لے اور دل سے پڑھے تو اس کے دل میں مردہ حالت زندہ ہو جاتی ہے، رزق میں کشادگی آتی ہے، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، دل کا سکون ملتا ہے اور روحانی ترقی حاصل ہو جاتی ہے۔ یا ذی الجلال والاکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا اسم اعظم یا ذی الجلال والاکرام ہے، یعنی اے جلالت اور عزت والی، اس کا ورد کرنے سے عزت ملتی ہے، دشمن زیر ہو جاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور انسان اللہ کے خاص قرب تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ، کچھ اولیاء فرماتے ہیں کہ اللہ خود اسم اعظم ہے، اس کا ورد دل کی گہرائی سے کریں، روزانہ فجر کے بعد 1000 مرتبہ اللہ کہنے سے
دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے، آنکھوں سے نور برسنے لگتا ہے اور انسان دنیاوی خواہشات سے آزاد ہو کر رب کا سچا بندہ بن جاتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو مچھلی کے پیٹ میں پڑی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس کی مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ یہ بھی اسم اعظم میں سے ایک اسم اعظم ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ آیت بھی اسم اعظم میں شامل ہے۔ اس کا ورد کرنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، دشمن کے دل نرم ہو جاتے ہیں، خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ وظیفہ کیسے کیا جائے۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر تنہائی میں بیٹھ جائیں، بہتر ہے کہ تہجد کے وقت یا فجر کے بعد کریں، قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، آنکھیں بند کر لیں، دل کو یکسو کریں، تصور کریں کہ آپ اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، پھر جو اسم اعظم آپ نے چنا ہے اس کا ورد کریں، دل کی گہرائی سے کریں، آہستہ آواز میں کریں تاکہ دل میں اثر ہو، زبان دل کی ترجمان بنے۔ شروع میں کم تعداد میں پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں، پھر آہستہ آہستہ تعداد بڑھاتے جائیں۔ اول و آخر درود شریف لازمی پڑھیں اور سب سے اہم بات یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ سن رہا ہے، قبول کر رہا ہے۔ جو شخص اسم اعظم کو یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اس کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک مجرب وظیفہ بتاتا ہوں جو کئی اولیاء اللہ کا آزمایا ہوا ہے۔ اگر کسی کی کوئی بھی حاجت پوری نہ ہوئی ہو، رزق بند ہو گیا ہو، بیماریاں جان نہ چھوڑ رہی ہوں، دل بے سکون ہو، قرض ختم نہ ہو رہا ہو، تو یہ عمل ضرور کریں۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل حاجت پڑھیں، پھر 100 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھیں، پھر سجدے میں جا کر اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں راستے کھل جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے، اس کو روحانی مقام ملے، تو وہ روزانہ 1000 مرتبہ اللہ کا ورد کرے، ساتھ ہی میں زبان کو ہر وقت اللہ اللہ سے لگائے رکھے۔ دیکھیے گا کچھ ہی دنوں میں اس کے دل سے گناہوں کی محبت ختم ہو جائے گی، دل کو اللہ کا سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ آخر میں ایک بات یاد رکھیں، اسم اعظم کا وظیفہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں، یہ محنت، خلوص، یقین، سچائی اور مسلسل عمل مانگتا ہے۔ اگر دل میں دنیا کی محبت، حسد، نفرت، کینہ، غرور پرور اور خود نمائی ہے تو اسم اعظم کا راز کبھی نہیں کھلتا۔ دل کو صاف کریں، نیت کو خالص کریں، نماز کو قائم کریں، حلال کمائیں، والدین کی خدمت کریں، صدقہ و خیرات کریں اور پھر اسم اعظم کا وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی ملے گی، مشکلات ختم ہو جائیں گی، رزق کھل جائے گا، دشمن زیر ہو جائیں گے، دل کو سکون ملے گا اور اللہ تعالیٰ کا قرب آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔